أما بعد ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیے اللہ۔ بہت سے ساتھی کا یہ خیال ہوتا ہے کہ میں ذکر کرتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں، نمازیں پڑھتا ہوں، نیک اعمال کرتا ہوں وغیرہ وغیرہ، لیکن مجھے وہ دین پر جماؤ نصیب نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے، اور دین پر ایک اطمینان ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان غمی خوشی تو انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے، کبھی کوئی وفات فوت کی ہوگی، کبھی کچھ ہوگا، کبھی کچھ ہوگا، لیکن ایک آدمی دین کے بارے میں بھی پورا مطمئن نہ ہو، کبھی ڈواڈول ہوتا ہے، یا کبھی ذکر پر مداومت نہیں ہوتا، استقامت نصیب نہیں ہوتی۔ اس کی اور وجوہات میں سے کچھ ایسی وجوہات ہیں جو میں آج آپ کو ذکر کر رہا ہوں۔ آدمی اگر یہاں آگ جلائے، یہاں یہ برانڈے میں سردی کا موسم ہے، تو یہ برانڈا گرم ہو جائے گا پورا، کیوں نہیں جب گرم ہوتا؟ تمام کھڑکیاں کھلی ہیں، بہت بڑا آگ جلائیں لیکن تھوڑا سا دور ہو جائے، وہاں وہی ہوائیں آ کر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اب ہی ہو جائیں گی۔ بھائی وہ کہتے ہیں کہ آگ گرمی پیدا کرتا ہے۔ ہم نے گھر میں تھوڑا سا ہیٹر لگایا، بڑا کمرہ گرم ہو گیا، آگ جلایا، بڑا گرم ہو لگایا۔ یا گرمی کا موسم ہے، تم نے ایئر کنڈیشن لگایا ہے اس میں اس برانڈے میں گرمی کے موسم میں، تو کیا وہ ٹھنڈا کرے گا اس کو؟ بھائی میں تو کہتا ہوں کہ یہ تو ٹھنڈک پیدا کرتی ہے۔ وہاں چھوٹا سا کمرہ تھا، ہم نے اس میں سیڑھی سے لگایا تھا، پھر ہم نے اس کیا لے لیا، کمبل لے لیا، پھر ٹھنڈک، پھر بھی ٹھنڈا تھا۔ تو جو وہ ٹھنڈا نہیں ہوتا کمرہ یا گرم نہیں ہوتا، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی کھڑکیاں کھلی ہوتی ہیں۔ انسان کی بھی کھڑکیاں ہیں، اگر وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے لیکن آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتا، وہ کھلی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حسین مناظر کو نہیں دیکھتا، حسین لڑکوں کو دیکھتا ہے، اس میں خدا کا نظارہ کرتا ہے۔ وہ ہاتھوں کا دروازہ اس نے کھولا ہے، بوڑھا آدمی جس کی دانت نکلی ہوئی ہیں، وہ چہرے پر جھرجھریاں آ چکی ہو، سفید بال ہو، بڑا اللہ والا ہو، کیونکہ اس ساتھ وہ گلا نہیں ملائے گا، وہ گلا کس کے ساتھ لگائے گا؟ اللہ کی محبت میں۔ جو حسین و جمیل لڑکا ہو اس کے ساتھ وہ ہاتھ ملائے گا، اس میں وہ ایسا زندہ باد ایسا کرے گا۔ اب اس نے کس کا کیا کھولا ہے؟ ہاتھ کی کھڑکی کھلی ہے،
زبان پر غیبت کرتا ہے، زبان پر جھوٹ بولتا ہے، زبان سے تان کرتا ہے، اتنا بڑا دروازہ کھلا ہے۔ 3 دروازے ہو گئے، چوتھا دروازہ کانوں کا کھولا ہے۔ جہاں کوئی گانا بجانا ہوتا ہے اس کے لیے نہیں سنتا۔ آج کل تو بہت ہے، وہ کیا ہے ایسا لگایا ہے، اندر آدمی کہتے کہ ذکر کرتا ہے، نیچے سے ٹک ٹک ٹک۔ موبائل میں لڑکیاں دیکھتے ہیں، گانے سنتا ہے، کانوں کے اندر وہ دیا ہے کیا کہ کس کو کوئی فون آیا ہے، کوئی بیان سن رہا ہے، حالانکہ وہ کیا سن رہا ہے؟ گانے سن رہا ہے۔ کانوں کی کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں۔ حیا نہیں کرتا، شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا۔ تو اب اس آدمی اگر دن میں 1,00,000 بار اللہ اللہ کہے تو اس کی یہ انگیٹھی، دل کی انگیٹھی کیسی گرم ہوگی؟ ہو سکتی ہے نہیں۔ ان انگیٹھیوں کو بند کر دیں، ان دروازوں کو، پھر آپ دل میں ٹھنڈک بھی محسوس کرو گے، تمہاری دین پر جماؤ بھی ہوگا، اطمینان بھی ہوگا۔ ایک کھڑکی ہے وہ بری صحبت ہے، جو تمہارے تمام دروازوں کو برباد کرتا ہے۔ جتنے دروازے جو بند کرتے ہیں اس کو کیا کرتے ہیں؟ وہ کھولتے ہیں۔ ایک آدمی کو سردی لگتی ہے، سردی لگتی ہے، بہت گرمی کا موسم ہے، وہ زوراور ہے، وہ تمام گھر کی کھڑکیوں کو کھولے گا، دروازے کو، تاکہ ٹھنڈک نہ آئے۔ کیا نہ آئے؟ ٹھنڈک نہ آئے۔ اس کو سردی لگ رہی ہے یا گرمی لگ رہی ہے، وہ تمام دروازوں کو کیا کرے گا؟ کھولے گا۔ تو صحبت ایک ایسی کھڑکی ہے کہ وہ ساری کھڑکیوں کو کیا کرتا ہے؟ اس کے گویا مقابل ہے اس کے ساتھ، وہ پورا خود کیا ہے؟ گویا پوری تمہارے ماحول کو تباہ کرتا ہے، ارد گرد کو اچھا بھی کرتا ہے، برا بھی کرتا ہے۔ جو لوگ تبلیغ میں وقت لگاتے ہیں، چلے میں جاتے ہیں، 4 ماہ لگاتے ہیں، یا خانقاہ میں چلے لگاتے ہیں، 4 ماہ لگاتے ہیں، پھر اپنے علاقے میں جاتے ہیں، وہاں ان کا ماحول ٹھیک ماحول میں نہیں بیٹھتے، غلط ماحول میں بیٹھتے ہیں۔ ٹی وی بھی ماحول ہے، موبائل بھی ماحول ہے، کتابیں بھی ماحول ہے۔ پھر وہاں جب جاتا ہے تو پہلے سے زیادہ خراب ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مٹکور ہو گیا۔ مٹکور جانتے ہیں؟ مٹکور وہ جانتے ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سنا ہوں۔ ہمارے کچھ ساتھی ایک ہوٹل میں گئے تھے، کوہاٹ میں ہوٹل تھا۔ انہوں نے اس کو مرغی لائی، وہ مرغی منگائی کہ کیا ہے؟ مرغا ہے، فلان ہے، ڈنگانا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ فلان چیزیں ہمارے ہوٹل میں ملتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مرغی لاؤ۔ مرغی میں ایک ٹانگ لائی، 2 ٹانگ لائی، ایک کی ایک دوسری کی لائی۔ یہ ہمارے خود رشتہ دار کہتا تھا مجھے کہ وہ اتنا سخت تھا، اتنا کہ کاریگر کا کوئی تک نہیں بنتا تھا۔
تو میں نے اس کو کیا ہوا تھا؟ پکا نہیں اس کو پہلے مٹکور ہو چکا تھا. کیا ہوتا؟ مٹکور ہو چکا تھا، گلتا نہیں تھا. وہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چیز سخت ہوتی ہے، جب آپ پکاتے ہیں، جب پکانے کے قریب ہوتے ہیں اوپر ٹھنڈی پانی ڈال دو تو کیا ہو جاتے ہیں؟ وہ مٹکور ہو جاتے ہیں، پھر وہ پکتا نہیں ہے. تو جہاں سے جب جائیں تو پھر اچھا ماحول بھی جائیں، وہاں دارالایمان میں جائیں، تبلیغ میں جو وقت لگا دے تبلیغ میں جائیں، تو ماحول بھی اپنے آپ کو اچھا کر لیں. اگر آپ یہاں آ گئے، چرچ چھوڑ دیا اور بنک چھوڑ دیا، غلط کام چھوڑ دیے، پھر یہاں سے جا کر وہاں انہی ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا جو یہی کام کر رہے ہیں، تو پھر تم خراب ہو جاؤ گے. آپ کا خیال ہوگا کہ میں اس کو کھینچ کر لاؤں گا، تم اتنی مضبوط نہیں ہے. انبیاء علیہ السلام ایسے مضبوط ہوتے ہیں، وہ پوری معاشرے کو بدل ڈالتے ہیں. تم تو کورونا میں چلے جاؤ گے، کورونا ہو جاؤ گے. جو لوگ یہاں آ جاتے ہیں، ٹک ٹاک ہوتے ہیں، جب جاتے ہیں وہاں پھر ٹی وی میں دیکھتے ہیں کہ کورونا ہے. اور ہمارے لوگوں نے کمانے تو قسم کھائی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، بل گیٹ کے پیچھے جانا ہے، ورنہ وہ ہمیں ریلس میں ڈالے گا، بلیک لسٹ میں ڈالے گا. چاہے لوگ بےمان ہو جائے، چاہے لوگ خنزیر ہو جائے، چاہے لوگ مردار ہو جائے، چاہے لوگ، ہمیں کیا ہے کرنا ہے. قاتل ہے، ایمان کی قاتل ہیں یہ لوگ، ایمان کی بھی قاتل ہے، جانوں کی بھی قاتل ہے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمان کے حکمران جتنے ہیں ہمارے سمیت جو اس طرح چیز میں ملوث ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور تباہ و برباد کر دے. تو یہ باقاعدہ ماحول جو ہوتا ہے، ماحول معاشرہ، یہ خود بھی کیا ہوتا ہے، یہ اگر نیک معاشرہ ہو تو تم نیک ہو جاؤ گے، اگر معاشرہ برا ہے تو تم 1000 کوشش کرو تم برائی میں مبتلا ہو جاؤ گے. وہ انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں کہ اتنے سلامت تباہ ہوتے ہیں کہ پوری دنیا ایک طرف ہوتی ہے، یہ اکیلے طرف ہوتا ہے. ایسے انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے ہیں، گئے ہیں کہ ان کے پاس پوری دنیا میں ایک آدمی بھی نہیں تھا. تو یہ نہیں کہا انہوں نے کہ جب پوری دنیا دوسری طرف ہے تو میں بھی کیا ہو جاؤں، میں بھی ان کے ساتھ ہو جاؤں. وہ جمہوریت والے نہیں تھے کہ جہاں لوگوں کا کیا دیکھتا ہے، لوگوں کا رخ دیکھتا ہے کہ اب لوگوں کا رخ اس طرف ہے، پھر اس طرف ہی بھاگ جاتے ہیں. جب دیکھتے ہیں کہ رخ اس طرف ہے تو اس طرف بھاگتے ہیں. وہ داعی ہوتے ہیں، داعیان حق ہوتے ہیں، وہ شہداء ہوتے ہیں، حق کی گواہی دینے والے ہوتے ہیں. اگر ایک ساتھی ہوتا پھر بھی وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. 950 سال تبلیغ نوح علیہ السلام نے کیا، 80 آدمی بھی ساتھی نہیں تھے، 80 کے لگ بھگ تھے. آپ اندازہ لگائی پوری دنیا مخالف ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے اندر ایسے لوگوں کی بہت قیمتی قیمت ہوتی ہے. اس کے مقابلے میں پوری دنیا اس کی سامنے کچھ بھی نہیں ہوتی، وہ تباہ کرتا ہے سب کو. تٹول دنیا غٹ رگل ہے، تم پوری دنیا سے بڑا آ گیا. اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو تباہ کر دیا ہے ایک شخص کے لیے، لیکن شخص ہو کیا ہو، وہ شخص وہ اللہ والا ہو، اس کا اللہ سے تعلق ہو. تو ایسے تو ہم ہیں نہیں، ہم تو کمزور لوگ ہیں، ہم تو ضعیف لوگ ہیں. تو ماحول کا مقابلہ جو نہیں کر سکتا، نیا یہاں سے جاتے ہوئے کہتے ہیں میں سارے ساتھیوں کو انشاءاللہ کیا کروں گا،
ٹھیک کروں گا. تو جب وہ جاتا ہے 2 دن تو یہ خود سب ٹھیک ہو جاتا ہے. ان کی گرداب میں پھنس جاتا ہے. تو بری ماحول سے بچو، بری ماحول سے بچو، اچھے ماحول کو اختیار کیا کرو. یہ تمہیں اچھا، برا ماحول تمہیں برا بنا دے گا، اچھا ماحول تمہیں اچھا بنا دے گا. ضیاء الحق مرحوم اللہ تعالیٰ اس کی خبر کو رہا رحمتیں اس پر برس دیں. مجھے ایک بہت بڑی اہل کشف نے کہا تھا، اس کو کشف بھی ہو رہا تھا، بڑے اللہ والے تھے، ایک نہیں کئی نے کہا تھا. غیبانہ جنازہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے، دوسری ائمہ کے نزدیک جائز ہے. تو خود مجھے کہتے تھے کہ حرم شریف میں ہم نے بہت بڑے بڑے لوگوں کی جنازے کی ہیں سامنے رکھی ہوئی. اگر آپ کو معلوم ہوگا، جب جو لوگ زیادہ عمر کے ہیں اس کو پتہ ہے کہ جب ضیاء الحق مرحوم وہ شہید ہو گیا، اس کی جنازے تقریباً تمام ممالک میں پڑے گئے، غیبانہ جنازے پڑے گئے، حرمین شریفین میں پڑے گئے، ریاض وغیرہ مختلف جگہوں پر. لوگوں کو دلوں میں قدرت کی ایسی محبت اڑ گئی، ایسی بھیٹ گئی کہ سب نے کیا، ورنہ لوگ تو بہت مر گئے ہیں، بچہ بھی مر جاتے ہیں. تو مجھے کہتا کہ اس جنازے میں جو لطف تھا، مجھے کبھی کوئی یہ جو انوارات محسوس ہوتے تھے، جو سکون، جو ٹھنڈک محسوس ہوتی تھی، وہ ہم نے کسی جنازے میں نہیں دیکھا. فوجیوں سے نے مجھے کہا کہ جب یہ آئے تو لوگ دڑ نمازوں میں جاتے تھے، ایک آدمی اچھا ہو گیا تھا. ان لوگوں کو دیکھو، کاش وہ ہوتے. اب وہ کہتے کہ بھائی وہ مقابلہ کرتے، وہ مقابلے والے آدمی تھے. تو کلبوں میں عورتیں مرد سب اس سے پہلے کیا کرتے تھے؟ کھانا کھاتے تھے. اس کی اپنی جو ترتیب ہوتی ہے، اب ہے نہیں ہے، خدا جانتا ہے. لیکن پرویز مشرف کے دور میں پھر واپس آ گیا تھا وہ حالت. کس نے مجھے کہا تھا وہاں شراب پر پابندی تھی، مخلوط کلبوں پر پابندی لگائی. ہم قطر میں تھے تو قطر سے جب آتے تھے اس سے پہلے ایئرپورٹ میں، ہر ایئرپورٹ میں مسجد نہیں ہوتی تھی. اب جب وہ آئے پھر ہر ایئرپورٹ میں مسجد بن گئی. تو اس کی جو فوج تھی وہ بھی اچھی ہو گئی، سارے بزرگ تھے. کچھ بظاہر بزرگ تھا، اندر سے منافق تھا. کوئی اندر و باہر دونوں کا بزرگ تھا. مساجد بڑی پڑی تھی. تو آدمی کبھی کبھی جس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہو، بڑا آدمی، وہ بھی بہت کچھ کر سکتا ہے. اب دیکھیے یہ حکومت آئی ہے، میں تو جانتا نہیں کہ اندر کیا ہوتا ہے. مہنگائی تو اللہ جل جلالہ کی اپنا جو ترتیب ہے. جب ٹماٹر زیادہ ہو جائیں گے تو لوگ پھینکیں گے تو آسان ہو جائیں گے. یہ جو مہنگائی وغیرہ اس نے مصنوعی بنائی ہے، کبھی لاک ڈاؤن ہے، کبھی فلان ہے، کبھی نگان ہے، مختلف طریقوں سے بل گیٹ کی بات مان رہے ہیں کہ تاکہ لوگ فقیر ہو جائے، اٹھنے کے قابل نہ ہو جائے.
پھر دجال جو کہے گا وہ آئے گا. آپ کو اگر مجھے موقع مل جائے، لیکن آج خود عجیب بات ہے کہ علماء کتاب الفتن وغیرہ نہیں پڑھتے، دجال کی باتوں کو نہیں پڑھتی. اگر اس کو پڑھیں گے تو اس کو معلوم ہوگا کہ بالکل ہمارے حکمران سم دجال کے پیچھے جانے والے ہیں. اسی کو منعن اختیار کیے ہوئے ہیں اور کیا نام بڑے بڑے اچھے دے دیتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ کوئی انشاءاللہ کوئی اللہ پاک کی جرنیل کو توفیق عطا فرمائے گا جس طرح سعودیت. مجھے امید ہے کہ توفیق دے گا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو انہی جرنیلوں میں سے کوئی اٹھائے گا جو بغیرتوں کو صفایا کرے گا. یا وہ جبری مسلمان ہوں گی یہ کیا ہوں گی، یا صحیح مسلمان ہوں گی، لیکن یہ لوگ آئیں گے. اب دیکھو کس قدر ظلم کرتے ہیں کہ راستوں میں جبری ویسین لگاتے ہیں. میں تم کو مارتا ہوں، تم میرے لیے کھڑے ہو جاؤ. خدا تو ہے تباہ کی، یا تو ہے تباہ کی. رب العالمین سار نبی خبر تباہ کی. وہی لوگ کینسر سے مر رہے ہیں، اس کے لیے کوئی علاج نہیں ہے. بس مجھے چونکہ بل گیٹ نے کہا ہے کہ تمہیں کیا لگانا ہے میں لگاؤں گا. تم ایمان کی موت مرتے ہو مر جاؤ، یا زندگی سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں گے آپ کو کتابیں مل جائیں گی، اس کی اشارے مل جائیں گی. کیسے ہوگا؟ ایسے ہوگا اور ایسے لوگ بالآخر تباہ بھی ہو جائیں گے. یاد رکھیں. چند ٹکوں کی خاطر یہ کرتے ہیں، ٹک کس کے کام نہیں آئیں گے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ اپنے مخلوق کو اس طرح کلی حوالے نہیں کرے گا، لیکن جا کے طرح کفر کو آگے اوپر کر دے گا کہ تاکہ جو دین کے نام پر وہ اس کو دیندار سمجھتے ہیں، وہ کفر کی حمایتی ہیں، اس کو بھی پہچان لے. اور جو لوگ واقعی کافر ہے کیا ہے اور زبان سے اسلام کا نعرہ لگاتا ہے، اس کا پتہ بھی چل جائے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ تو یہ امتحانات لاتے ہیں. حسب الناس ان یقول آمنا، حسب الناس ان یترکوا ان یقول آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگ اسی بات پر چھوڑے جائیں گے کہ وہ صرف کہے کہ ہمیں ایمان لایا، اس کو آزمائش میں نہیں ڈالا جائے گا؟ آزمائش میں ڈالا جائے گا. تو یہ افغانستان کے طالبان وہ بھی مایوس نہ ہو. حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ اس پر وہ راشن بند کرے گا. کیا بند کرے گا؟ آیا نہیں آیا، پڑھا یا نہیں پڑھا تم نے کتابوں میں؟ اب جو اس کو مانتے وہ بھی راشن نہیں دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو پھر دے گا راشن. تکلیف ہوگی، اللہ راشن بھی دے گا، پہلے سے بہتر بھی دے گا، لیکن کچھ تکلیف ہوگی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے راستے کھولیں گے کہ لوگ محتاج بن کر ان کو دے دیں گے. یہ آئے گا وقت، اوقات تو آئیں گے، اوقات ہوں گے. اللہ میں کر رہا تھا کہ بات اس پر ہو رہی تھی کہ کھڑکیوں کو بند کر لیں، بری صحبت کو بند کر دیں. ٹی وی میں گانے آئیں گے وغیرہ آئیں گی، اس کو بند کریں. ٹی وی میں کیا کرتے ہو؟ خبریں سے کیا؟ آج کل خبریں تو ہے نہیں، جھوٹ بولتے ہیں سارے. خبروں کے بہانے آپ ٹی وی اپنے رکھا ہے گھر میں، وہ تو اگر آپ بہت دلچسپی رکھتے ہیں
تو UTC پہ کام چلتا ہے، تم نے TV رکھا ہے، اس سے تمہاری بیٹیاں خراب ہو جاتی ہیں، بیٹے خراب ہو جاتے ہیں، اس کو وہ دیکھتے ہیں۔ موبائل میں رکھا ہے، موبائل کو تم دیکھتے ہو، میں تو موبائل سنتا ہوں، یا تو ایسا کرو میری طرف اس پر لگا دو، کیا ہے اس کو ہمیشہ جاز لگا ہوا ہوتا ہے، جاز۔ دیکھو جاز جانتے ہیں، اس میں کوئی بات آتی ہے، میں جو کسی کو کہنا چاہتا ہوں وہ اس میں جاتا ہے۔ تو کبھی ضرورت بھی پڑ جاتی ہے تو آپ ایسا کریں کہ ماحول کو اچھا بنائیں، آنکھوں کی حفاظت کریں، کانوں کی حفاظت کریں، زبان سے بے حیائی کی باتیں نہ کریں، دل میں برے خیالات آئیں اس کی نفی کریں، اچھا ماحول پیدا کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ انہی میں سے لوگ بنتے ہیں۔ ہم میں سے یہ حکمران بنتے ہیں، لیکن وہ زیادہ بدبودار ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، دیکھو گوبر ہے، گوبر کے اندر بدبو ہوتی ہے لیکن وہ پھیلی ہوئی ہوتی ہے، اگر اس کو جمع کیا جائے، اسے عطر نکالا جائے، بدبو سکین اس کا نچوڑ نکالا جائے، وہ کتنا بدبودار ہوگا؟ وہ کیوں زیادہ بدبودار ہوا؟ کیونکہ وہ ایک ہزاروں من سے کی بدبو جمع ہو کر اسے تم نے اس کو نکالا اور وہ سامنے آ گیا۔ اب ایسے آپ ہزاروں من پھول رکھیں یہاں، اتنا خوشبو نہیں آئے گا، لیکن ان ہزاروں منوں سے آپ عطر نکالیں، نچوڑ نکالیں۔ طب الورد و طائفی پہلے ملتا تھا، وہ ایک سلائی آپ کو لگا دیتا ہے، سر 3 دن تم سے خوشبو آ رہی تھی۔ یہی پھولوں کا عطر تھا، لیکن وہ پھولوں کا نچوڑ تھا۔ اگر ہمارا معاشرہ بدبودار ہے تو یہی بدبودار ہم پر آئیں گے، تو زیادہ بدبودار ہوں گے، کیونکہ وہ ہمارا نچوڑ ہے، ہمارے معاشرے کا نچوڑ ہے یہ لوگ۔ اللہ تعالیٰ سے نہیں کرتے کہ بروں پر کیا تم تو خود سارے برے ہیں، تم پر بزرگ لائے، اور تم سارے بزرگ ہو تم پر خراب لائے، ایسا نہیں ہوتا۔ خراب بدبودار چیزوں سے بدبو اٹھی۔ تو میں کہتا ہوں کہ ابھی پاکستان کے اندر کم از کم دوسروں کی مالک میں خیر ہے، اللہ اس میں تھوڑی سی محنت کی جائے کہ اس میں معاشرے کو ٹھیک کیا جائے، تو انشاءاللہ جب اس میں سے حکمران ابھرے گے وہ زبردست نیک لوگ ہوں گے، کیونکہ وہ ہمارا نچوڑ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ وہ ہمارا نچوڑ ہوگا۔ یہ جو ہم انفرادی کوشش کرتے ہیں کہ کیسے افراد پر کوشش کریں وہ نیک بن جائے، تبلیغ والی کوشش کرتے ہیں، ہمارے مدارس والی کوشش کرتے ہیں، سب کی کوششوں کا مقصد یہی ہے خانقاہ والوں کی، کیا ہو جائے کہ افراد نیک ہو جائے۔ ان افراد سے پھر فوج بنے گی، پولیس بنے گی، اس سے وہ واپ ڈیواری بنیں گے، اس سے پھر ڈاکٹر بنے گی، پھر وہ وردی خاتموں کی وردی نہیں پہنیں گے، اس قصاب نہیں بنے گی کہ بار بار تم کو جو کام ہے پھر کہ فلاں کی ٹیسٹ کرو، فلاں چیز ٹیسٹ کرو، سارے پیسے بیٹھے ہیں، پیسے کمانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ پھر ماسک کے بارے میں نہیں کہہ، ساتھ کے ساتھ لڑکا بھی ہوگا ماسک فروخت کرے گا، اس میں 2 پولیس والا کے بھی ہوتے ہیں، اس کی جڑوں میں جائیں آپ دیکھیں گے اس ماسک کے اندر بھی 2 پیسے 3 پیسے اس کے ہوتے ہیں۔ ورنہ اگر آپ کو زکام لگے تو پگڑی سے کرو۔ یہ میں نہیں کہتا کہ آپ ناک بند نہ کرو، کبھی ہوا ہوگی، کبھی اسکوٹر پر بیٹھو گے، پہلے بھی لوگ کرتے تھے، لیکن اب نہیں۔ اب
جیب میں ہو پھر بھی ٹھیک ہے، تاکہ ہمارا پیسہ جیب رہے، لیکن ہو ماسک، پھر ایسا نہیں ہوگا، پھر مسلمان لوگ آئیں گے، پھر خیرخواہ لوگ آئیں گے، پھر لوگوں کو خیرخواہی کریں گے، کیونکہ تم خیرخواہ ہوں گے۔ لیکن اگر ہم خود بدخواہ ہیں، خود ظالم ہیں، کچھ تھوڑا ظالم ہے، تھوڑے سارے ظالم ہے، جب تھوڑے ظالم ہے، جب اس ظلم سے نہ چھوڑ آئے گا تو کیا آئے گا؟ ظلم ہی آئے گا۔ اللہ تعالی ہمارے معاشرے کو نیک بنا دیں، صالح بنا دیں، ہمیں اللہ تعالیٰ اچھے حکمران دے دیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، فقیر ہے، غریب ہے، کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کوئی صالح لوگ لائیں اوپر، اور جو خدا کو ماننے والے ہوں، اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہوں، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ماننے والے ہوں، اللہ تعالیٰ کے رسول کے ماننے والے ہوں، جھوٹ نہ بولتے ہو، قوم کے خیرخواہ ہوں، اسلام کے خیرخواہ ہوں، اور ان لوگوں سے چھٹکارا ہمیں دے دیں جو ہر قسم کی بےایمانی پر تلے ہوئے ہیں۔